اور آپ کو اہم کیس سے متعلق آگاہ کریں، نیب ترامیم کا عدم قرار دینے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں پر سپریم کورٹ میں سماعت اس وقت جاری ہے۔ دلائل کا سلسلہ بھی جاری ہے، لیکن نیب ترامیم کا عدم قرار دینے کے خلاف اپیلوں پر یہ سماعت براہ راست نشر نہیں کی جا رہی ہے۔ تازہ ترین جو ریمارکس آئے ہیں وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان نے استفسار کیا، اتنا طویل عرصے تک کیس کیوں چلا؟ کیا آپ نے کیس کو طول دیا؟ ایسے میں وکیل مخدوم علی خان نے ریسپونڈ کیا کہ زیادہ وقت دلائل میں درخواست گزار نے لیا، اور ساتھ ہی جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ 1999 میں نیا قانون بنانے میں کتنا وقت لگا تھا۔ اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ معاشی لاؤ کے فوری 1 ماہ بعد کے اندر ہی قانون بنا دیا گیا تھا۔ بات کریں گے اپنے نمائندے راجہ محسن اعجاز سے۔ راجہ محسن، اب تک کے ریمارکس جو آئے ہیں بتائیے۔ دیکھیے، سپریم کورٹ آف پاکستان میں نیب ترامیم کا عدم قرار دینے سے متعلق جو حکومتی اپیل ہے اس پر سماعت جاری ہے، اور بانی پی ٹی آئی اس وقت ویڈیو لنک پر عدالت میں پیش ہوئے ہیں۔ اور آج جو چیز ہے وہ یہ کہ یہ عدالتی کارروائی جو گزشتہ سماعت پر اس کیس سے متعلق براہ راست دکھائی گئی تھی، آج یہ کیس کی سماعت جو ہے وہ براہ راست دکھائی نہیں دی جا رہی۔ آج جب سماعت کا آغاز ہوا تو وفاقی حکومت کے وکیل مخدوم علی خان کی جانب سے دلائل کا آغاز کیا گیا، اور عدالت نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے نیب ترمیم کیس پر ہونے والی سماعت کا حکم نامہ بھی طلب کیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے یہ ریمارکس دیے کہ مخدوم علی خان صاحب آپ اونچی آواز میں دلائل دیں تاکہ بانی پی ٹی آئی جو کہ اس وقت ویڈیو لنک پر اڈیالہ جیل سے اس کیس کی سماعت میں شریک ہیں وہ بھی آپ کے دلائل سن سکیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے یہ سوال بھی کیا گیا کہ کیا نیب ترمیم کے خلاف ہائی کورٹ میں درخواست اب بھی زیر سماعت ہے؟ مخدوم علی خان کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ کل میں نے چیک کیا تو یہ کیس ابھی تک زیر التوا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ کی طرف سے ریمارکس آئے کہ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ درخواست سماعت کے لیے منظور ہو چکی تھی؟ اس پر وکیل کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ جی وہ سماعت کے لیے منظور ہو چکی تھی۔ اسی دوران نیب کیس میں بانی پی ٹی آئی کے جو سابقہ وکیل تھے خواجہ حارث، وہ بھی روسٹرم پر آئے۔ اس پر ان کا اور چیف جسٹس آف پاکستان کا مکالمہ بھی ہوا۔ چیف جسٹس نے ان سے اپنے ریمارکس میں یہ کہا کہ اب اصل کیس میں آپ وکیل تھے، کل آپ نہیں آئے جس پر مایوسی ہوئی تھی، ہم آپ کے موقف کو سننا چاہیں گے۔ اور اس کے ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے یہ استفسار بھی کیا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نیب ترمیم کے خلاف درخواست کب دائر ہوئی تھی، جس پر وکیل مخدوم علی خان نے بتایا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 4 جولائی 2022 کو یہ درخواست دائر ہوئی، اور سپریم کورٹ والی درخواست کو نمبر 6 جولائی 2022 کو لگا، اور پھر اس کے بعد جو سماعت تھی وہ 19 جولائی کو ہوئی۔ چیف جسٹس نے سوال کیا کہ مرکزی کیس پر اتنا عرصہ کیوں لگا؟ مخدوم علی خان کا کہنا تھا کہ 2022 کا پورا سال درخواست گزار کے وکیل نے دلائل دیے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ نیب کا پورا آرڈیننس بنانے میں کتنا عرصہ لگا تھا؟ اس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ سابق صدر پرویز مشرف نے 22 اکتوبر کو اقتدار سنبھالا اور دسمبر میں آرڈیننس آ چکا تھا، انہوں نے 2 ماہ سے کم عرصے میں آرڈیننس بنا دیا تھا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا کہ چند ترامیم سے متعلق کیس سننے میں اتنا زیادہ عرصہ کیوں لگا؟ مخدوم علی خان صاحب، آپ بھی اس کیس میں موجود تھے، آپ بتائیں اتنا وقت کیوں درکار تھا؟ اس پر ان کی جانب سے، یہ وکیل کی جانب سے کہا گیا کہ کیس قابل سماعت ہونے کی بحث میں کافی وقت لگ گیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے یہ استفسار بھی کیا گیا کہ ہائی کورٹ میں زیر التوا ہوتے ہوئے یہ کیس سپریم کورٹ میں کیسے لگا؟ کیا مرکزی کیس کے فیصلے میں عدالت نے اس سوال کا جواب دیا تھا؟ اس پر وکیل کی جانب سے بتایا گیا کہ جی ہاں، عدالت نے فیصلے میں اس معاملے کا ذکر کیا تھا۔ اس کے ساتھ انہوں نے عدالت میں متعلقہ جو پیراگراف تھا اس سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کا وہ بھی پڑھ کر سنایا۔ جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے ریمارکس میں 2023 انتخابات کیس کا بھی حوالہ دیا گیا، اور یہ کہا کہ 2023 الیکشن کیس میں ایسی ہی وجوہات پر ہم 2 ججز نے یہ کیس ناقابل سماعت کر دیا تھا۔ ہم نے کہا تھا جو کیس ہائی کورٹ میں زیر التوا ہے اس پہ مداخلت نہیں کرنی چاہیے، اگر تب لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر عمل ہوتا تو الیکشن بر وقت ہو جاتے۔ لاہور ہائی کورٹ بار نے جو لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے جو الیکشن کا فیصلہ تھا اس کے خلاف انٹرا کورٹ حکم جاری نہیں ہوا تھا۔ چیف جسٹس نے سوال کیا کہ الیکشن کے معاملے پر سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا اس کا آرڈر آف دی کورٹ کہاں ہے؟ مخدوم علی خان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ میرا خیال ہے کہ وہ آرڈر اسی نقطے پر اختلاف کی وجہ سے جاری نہیں ہوا تھا۔ الیکشن کے معاملے پر سپریم کورٹ میں پہلے 9 رکنی بینچ تھا، 2 ججوں نے معذرت کی، پھر 7 رکنی بینچ باقی رہ گیا، اس کے بعد 2 ججوں نے رائے کا اظہار کیا اور کہا کیس قابل سماعت نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ کیس کے پہلے دن کوئی جج رائے کا اظہار کرے تو وہ بینچ سے الگ نہیں ہو جاتا، اس کیس میں کوئی جج اپنی رائے کا اظہار کر دے تب بھی وہ بینچ کا حصہ رہے گا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ الیکشن سے متعلق سپریم کورٹ فیصلے کی ایک اور چیز بھی بہت اہم ہے۔ سپریم کورٹ کے تمام ججز نے کہا کہ انتخابات 90 روز میں کرانے لازم ہیں، اس کے باوجود سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ چیف جسٹس نے سوال کیا کہ الیکشن کے معاملے پر سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا اس کا آرڈر آف دی کورٹ کہاں ہے؟
اس پر وکیل مخدوم علی خان کا کہنا تھا کہ میرا خیال ہے کہ وہ آرڈر آف دی کورٹ اسی نقطے پر ان کی اختلاف ہو گیا تھا۔ اس موقع پر چیف جسٹس نے جسٹس اطہر منلہ کے ساتھ مسکراتے ہوئے مکالمہ بھی کیا اور کہا کہ آپ جب میرے ساتھ بینچ میں بیٹھے تھے تو ہم نے 12 دن میں الیکشن کروا دیے۔ آپ جس بینچ کی بات کر رہے ہیں، میں خوش قسمتی کہیں یا بدقسمتی، اس بینچ میں نہیں تھا۔ اس موقع پر ابھی سماعت جاری تھی کہ بانی پی ٹی آئی جو کہ اڈیالہ جیل سے بذریعہ ویڈیو لنک اس سماعت میں شریک ہیں، انہوں نے وہاں پر اپنے ارد گرد موجود پولیس اہلکاروں کو اپنے پاس بلایا اور ان کی جانب سے پولیس اہلکاروں سے چہرے پر تیز روشنی پڑنے کی شکایت کی گئی، جس کے بعد اہلکاروں کی جانب سے اس تیز روشنی کو ایڈجسٹ کر دیا گیا۔ اس وقت حکومتی وکیل مخدوم علی خان اپنے دلائل دے رہے ہیں، جبکہ بہت بڑی تعداد میں جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، اراکین اسمبلی ہیں اور جو قانونی ٹیم میں شامل وکلا ہیں، وہ بھی قبر عدالت میں موجود ہیں۔ بہت شکریہ راجہ محسن اعجاز۔